بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے محرم کی فضیلت، محرم الحرام کا تعارف اور اس میں شہادت امام حسین کا کچھ تھوڑا سا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے بڑی فضیلت یہ عطا فرمائی ہے کہ اس محرم کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ 10 محرم تھی، جنت سے دنیا میں بھیجے وہ 10 محرم تھی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، وہ 10 محرم تھی۔ قیامت آئے گی تو وہ 10 محرم ہوگی۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات 10 محرم کو پیش آئے کہ محرم الحرام کو اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ جو عنایت ہوئے وہ 10 محرم تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، وہ 10 محرم تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو منصب خلیلیت کا جو اس کو اتنی بڑی شان ملی، سرفراز کیا گیا، وہ 10 محرم تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے چھٹکارا ملا تو وہ 10 محرم تھی۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹ آئی تو وہ 10 محرم تھی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تو وہ 10 محرم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اس کے مظالم سے نجات پائی تو وہ 10 محرم ہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محترم دوستو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا تو وہ 10 محرم تھی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی روز اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس مہینے کو بڑی ہی فضیلت حاصل ہے۔ لیکن تعزیہ نکالنا اور اسی طرح ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حقیقت محرم کا معنی عربی میں کہ تعظیم کی ہوئی چیز، اور دوسرا حرمت والی چیز، چونکہ اس مہینے کے اندر بڑے بڑے جائز کام بھی وہ ناجائز ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں کفار بھی اس کے اندر جنگ و قتال وہ ختم کر دیتے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی اسی طرح کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کا روزہ رکھا کرو۔ محرم کا روزہ رکھنا اس وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل جو یہودی تھے وہ روزہ رکھتے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ وہ اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی، بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم اس کے زیادہ لائق ہیں، زیادہ ہم اس کے مستحق ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہم روزہ رکھیں گے۔ آپ نے پھر مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو آپ نے کئی مرتبہ 10 محرم کا روزہ رکھا، لیکن جب یہ بات سامنے آئی کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ جو صرف 10 کا نہیں بلکہ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا، تاکہ یہودی یہ نہ کہیں کہ ہماری ہی وجہ سے نبی محمد کریم وہ ہماری وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن ماتم ثابت نہیں ہے، نوحہ اس ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح سینہ کو بھی کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ مزید آپ نے فرمایا 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرنا، فراخی کرنا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا جو شخص یہ کرے گا تو تمام سال فراخی رزق والی دولت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے اور پورے سال کی روزی عطا فرمائیں گے۔ محترم دوستو، شہادت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا
بے شک سب سے سچا کلام وہ اللہ کی کتاب ہے، سب سے مضبوط کڑا تقوی ہے، سب سے بہترین ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے اشرف کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر قصہ گوئی والی کتاب وہ قرآن پاک ہے، تمام کاموں سے بہتر وہ ہے جس کو عظیمت سے ادا کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین شہادت، سب سے بہترین موت وہ شہادت کی موت ہے، سب سے بہترین موت وہ شہادت کی موت ہے، رواہ ترمذی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا شہید کا قتل ہونا سب سے اشرف موت ہے، اشرف کے معنی بزرگی والی، عظمت والی۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ منعم علیہ جماعت ہے جن کو شہادت مل گئی، گویا کہ یہ اللہ کا انعام ہے، تو انعام کے اوپر رویا نہیں جاتا، انعام کے اوپر ماتم نہیں ہے، انعام کے اوپر نوحہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، جن کو اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے نبی نے منع کیا، لہذا اہل ایمان بھی اس کو نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو وہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے بدن سے خون ٹپکتا ہوا ہوگا، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوں گے جس طرح وہ شہید ہوا۔ رنگ تو خون کا ہوگا ہی، لیکن وہ خون اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کستوری کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، مشکاۃ شریف۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے، شہادت کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور شہداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی خاک ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہونے کے باوجود پھر بھی ارشاد فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، بار بار آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں زندہ کیا جاؤں پھر اللہ کے نام پہ شہید کیا جاؤں۔ اندازہ کیجئے جس موت کی تمنا میرا اور آپ کا نبی، سرتاج نبی، فخر رسول نبی، کائنات کا امام نبی، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، پوری کائنات سے افضل، جس کو اللہ نے کہا وہ شہادت کی تمنا کرے، تو یہ کتنی بڑی موت ہوگی، کتنی اشرف موت ہوگی، یہ کتنی قیمتی ہوگی۔ صحیح احادیث میں حضرات شہداء کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت الفردوس میں شہداء سب سے اونچے والے درجے کے اندر ہوں گے، اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، اموات، مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے کیسی زندگی ہے وہ۔ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے اعظم کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ شہداء کا مستقر ہیں، وہ شہداء کے رہنے کی جگہ ہیں، اور سبز پرندوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو سواریاں عطا فرماتے ہیں، اور ان کی روحیں ان سبز پرندوں میں جنت کے اندر پرواز کرتی رہتی ہیں، اور جہاں چاہتی ہیں وہ کھاتی پیتی رہتی ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا پھر جو شہید ہوگا اس کو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ میرا اور آپ کا رب، میرا اور آپ کا پیارا نبی جس موت کو اتنی بڑی عظمت والی موت کہیں تو یہ کوئی تو بات ہے نا کہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ دین کے لیے انہوں نے شہادت پیش کی، دین کے لیے انہوں نے کربل کے اندر آگے اپنے آپ کو دین کے حوالے، شہادت کے حوالے کر دیا۔ شہادت امام حسین کا حادثہ یہ انتہائی المناک حادثہ ہے، اس سے بڑا کبھی پہلی تاریخ کے اندر ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ کل قیامت تک یہ زندہ رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ دین ہر کربل کے بعد پیدا ہوتا ہے، دین ہر کربل کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ الحسن والحسین سیدہ شباب من اہل الجنہ، کہ امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی شرافت والا مالک، اتنی بڑی عظمت والا شخص، وہ آ کے کربلا کے اندر آ کے اپنے آپ کو شہید کرواتا ہے، اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا برداشت کرتا ہے، اپنا خون برداشت کرتا ہے، تو کوئی تو وجہ ہے نا، تبھی تو جا کے وہ یزید کے ساتھ مدیان کے اندر کھڑا ہوتا ہے، یزید کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ فسق و فجور کے اندر مبتلا تھا۔ اس وجہ سے ان کو کئی خطوط لکھ کے ان کو بلایا گیا، ان کو خطوط لکھ کے بلایا گیا کہ آؤ ہم تمہاری بیعت کریں گے۔ اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیوں کے منع کرنے کے باوجود کوفہ میں چلے گئے اور 300 کے قریب خطوط ان کے پاس آئے، بار بار ان کو بلایا جاتا ہے۔ بالآخر وہ ارادہ کرتے ہیں، صحابہ ان کو کہتے ہیں کہ حضرت آپ یہیں پر ٹھیک ہیں، آپ نہ جائیں، اہل کوفہ آپ کو، یزید کے ساتھی آپ کو مار دیں گے اور منافقت سے کام لیں گے، اس لیے آپ وہیں پر رہیں۔ امام حسین کا وہ مرتبہ عطا ہوا جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہادت وہ نعمت ہے جس کے حصول کی میں خود نبی خواہش کرتا ہوں، میرے نواسے امام حسین کو بھی میری امت شہید کرے گی۔ کہ میرے محترم دوستو، امام حسین کا ہم اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح دوسرے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح اپنے سر کا تاج مانتے ہیں جس طرح دوسرے صحابہ کو ہم اپنا سر کا تاج مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ویسے ہی عزت کرتے ہیں جیسے تمام صحابہ کی عزت کرتے ہیں، اور ان سے سچی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ جس طرح اہل تشیع، اہل روافض ان کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ وہ اس محبت کے پردے کے اندر آ کے وہ امام عالی مقام کی محبت میں آ کے دوسرے صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ علماء اہل سنت والجماعت وہ یہ کام نہیں کرتے، وہ تمام صحابہ کو مانتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن و حسین کو بلایا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک صاف کر دیجیے۔ تو جو وہاں پر گھر میں موجود تھے ان کو بھی آپ نے بلایا، جبکہ یہ آیت کن کے لیے نازل ہوئی تھی؟ ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھی بلا لیا، فاطمہ کو بھی بلا لیا، کیونکہ آپ کے یہ حضرت علی نواسے ہیں۔ فاطمہ آپ کے گھر گئی ہوئی تھی اور امام حسن حسین ساتھ تھے، چھوٹے تھے، اپنی ماں کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی اپنے قریب بلایا، اپنی چادروں پر ڈالی اور کہا کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں ہیں، ان کو بھی یا اللہ اہل بیت میں شامل کر لیجئے۔ پھر محترم دوستو، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ حسن بن علی سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں تھا، اور حسین کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ بھی سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت حسن آپ کا چہرے سے لے کے، سر سے لے کے آپ کے یہ ناف تک آپ کے مشابہ تھے، اور امام حسین ناف سے لے کے، پیٹ سے لے کے پاؤں تک آپ کے مشابہ تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علی اور فاطمہ، حسن و حسین سے لڑے گا میری ان سے لڑائی ہے، اور جو ان سے صلح کرے گا میری ان سے صلح ہے۔ اتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ محترم دوستو، یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام جس کو میرے پیارے نبی نے بیان کیا ہے۔ امام حسین کی شہادت آپ کے سامنے مختصر عرض کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تمام صحابہ کرام نے مکہ میں روکا، یعنی سارے صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے سب نے آپ کو روکا کہ آپ نہ جائیں۔ اس سے کچھ کم فہموں نے آپ کو غلط خیالات میں ڈال دیا، آپ حکومت حاصل کرنے کے لیے گئے، حالانکہ یہ غلط تھا۔ آپ حکومت کرنے کے لیے نہیں وہاں پر گئے تھے، اور نہ ہی حکومت کے لیے گئے تھے، بلکہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یزید امیر معاویہ کا بیٹا وہ فسق میں مبتلا ہو چکا ہے،
تو وہ اس قابل نہیں رہا کہ ہم اس کے اوپر اعتماد کریں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں، لہٰذا ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے آپ آئیے، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ سے بڑھ کے اس دھرتی پہ ابھی کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ گئے۔ میرے محترم دوستو، امام حسین ان کی بات مان کے گئے، لیکن جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے ہی آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ میں جب جنگ ہوئی، یہ باپ اور چچا کی لڑائی تھی۔ اولاد کا کام یہ نہیں کہ اس میں اپنا دماغ الجھائے۔ ایک سبق یاد رکھو کہ قرآن نے صحابہ کرام کی شان میں فرما دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ جن سے اللہ راضی ہے تو تم ان سے ناراض ہونے کا کون سا جواز نکالتے ہو؟ لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے، صرف صحابہ کو ماننے کا حکم ہے، کہ صرف صحابہ کو یہ مانا جائے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، تمام صحابہ جنتی ہیں، اولئک هم الراشدون، سب سمجھدار تھے، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب تھے۔ جب اللہ کامیاب کہہ رہے ہیں، اولئک حزب اللہ، اللہ اپنے طرف نسبت کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ایسی جماعت کو ان کے اوپر کوئی کفر کا جملہ لگائیں، کفر کا فتویٰ لگائیں یا ان کی تحقیق کریں اور ان کو برا بھلا کہیں؟ ہمیں حق ہی نہیں پہنچتا۔ ہمیں تو صرف یہ حکم ہے کہ اپنی فکر کرو، اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزارو۔ تمہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیسے تھے کیسے نہیں تھے۔ محترم دوستو، امام حسین کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی، بہت بڑا المناک واقعہ ہے، بہت بڑی شہادت یہ دنیا کے اندر پیش آئی۔ آپ کو خطوط لکھ کے بلایا گیا، باقاعدہ آپ کو وہاں پر روکا گیا اور کربلا کے اندر آپ کو ٹھہرایا گیا، اور میدان کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کو آپ جب وہاں پر ٹھہرے، جب اس میدان میں اترے تو اس کا نام دریافت فرمایا گیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو آپ کو بتایا کہ یہ کربلا ہے، کرب و بلا۔ تو تب آپ نے فرمایا ھذا موضع کرب و بلاء، یعنی یہ تکلیف اور ہلاکت کی جگہ ہے۔ یہ مقام پانی سے دور تھا، دریا میں، اور اس میں ایک پہاڑی حائل تھی، درمیان میں ایک دریا اور اس میدان کے درمیان دریا تک پہنچنے میں، تو آپ کو وہاں پر ٹھہرایا گیا۔ وہ تو محترم دوستو، دوسرے دن عمر بن سعد بن ابی وقاص کوفہ والوں کے 4000 فوج لے کر آپ پہنچے۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر کو زبردستی بھیجا تھا۔ عمر کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس آزمائش میں نہ آئیں اور معاملہ رفع دفع ہو جائے اور یزید اور امام حسین کے درمیان صلح ہو جائے، اور ایک کو یہ دونوں ظاہر ہے، ایک نواسہ رسول ہیں اور ایک یزید حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں، تو یہ آپس میں اپنا کمپرومائز کر کے، آپس میں صلح کر کے حکومت قائم کریں، لیکن وہ کسی بات پہ نہ آیا۔ یزید اپنی بات پہ انہا پہ ڈٹا رہا اور وہ کسی صلح کی طرف نہ آیا۔ محترم دوستو، کہ اس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، جب وہ کسی بات پہ متفق نہ ہوئے تو امام حسین اپنے موقف پہ ڈٹ گئے، اور اسی وجہ سے یہ شہادت پیش آئی، ورنہ وہ حکومت لینے کے لیے نہیں آئے تھے، نہ دنیا کے لیے آئے تھے، نہ قیادت سیادت کے لیے آئے تھے، بلکہ ان کو جس طریقے سے بلایا گیا تھا وہ تو اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے تھے۔ لہٰذا امام حسین کو بارے میں ہم ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ وہ حکومت کے لیے آئے تھے۔ تو محترم سامعین، یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ باتیں عرض کی امام حسین کی شہادت کے حوالے سے۔ امام حسین کی شہادت یہ ہر دور میں زندہ رہے گی۔ امام حسین کا نام زندہ رکھنے والے ہر دور میں ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اور علماء اہل سنت والجماعت یہ ہر دور میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، پورا سال ان کا تذکرہ کرتے ہیں، کہ صرف یہی نہیں کہ محرم کے دن میں ہی ان کا تذکرہ ہوتا ہے، نہیں، بلکہ ان کی شہادت کو ہر وقت جب بھی موقع ملے، ہر دن جب بھی ان کو وقت ملے، ہر موقع لحاظ سے اس کو بیان کرتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ امام حسین جس طرح صدیق اکبر عمر فاروق ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح ہمارے سر کا تاج ہیں، امام حسین بھی اسی طرح ہمارے لیے سر کا تاج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی قدر کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی راہ پہ چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔